بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا، انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اسی طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پا لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ جب انہیں برادران ان یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے اور وہ حسد بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں، پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخر یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس فیصلے کے بعد ان بھائیوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو
یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ خوب کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ انہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ان بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ پریشان نہ ہو۔ آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا دکھایا تو آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلودہ کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے۔ خیر اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر بھلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے۔ جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے
جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگری سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکت کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز و مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم حکمت سے نوازا اور نبوت پر فائز فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔